السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ البقرہ کی تفسیر شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے ساتھ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ سورۃ البقرہ یہ مدنی صورت ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی اور فضیلت والی صورت ہے۔ سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت مدینہ کی تو یہ صورت نازل ہونا شروع ہو چکی تھی، اور پھر یہ بتدریج نازل ہوتی رہی، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری عمر ہوئی، اس سے آخری عمر کے کچھ دنوں پہلے تک بھی اس صورت کی کچھ آیات نازل ہوتی رہیں۔ اس صورت کے اندر 286 آیات ہیں، اور یہ صورت ڈھائی پارے کے قریب تک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں فرمائی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس صورت کو پڑھا کرو، کیونکہ اس صورت کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت اور بدنصیبی ہے۔ اہل باطل اس صورت پر قابو نہیں پا سکتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل باطل سے مراد وہ لوگ ہیں جو جادو وغیرہ کرتے ہیں، تو اگر کوئی شخص اس صورت کی تلاوت کیا کرے تو جادوگر اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس صورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر 10 آیات ایسی ہیں جو شخص کسی رات پڑھ لے تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور خود اس کو اور اس کے گھر والوں کو اس رات کوئی مصیبت، تکلیف، رنج، بیماری، کوئی ایسی تکلیف دینے والی چیز نہیں پہنچے گی۔ اور کسی مجنون پر اگر پڑھ کر دم کر دیا جائے ان 10 آیات کو تو اس کو افاقہ ہوگا۔ وہ 10 آیات کون سی ہیں؟ وہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 4 آیات، آیت الکرسی کی 1 آیت اور اس کے بعد کی 2 آیات، مطلب آیت الکرسی کے ساتھ 3 آیات، آیت الکرسی کو ملا کر، اور آخری صورت کی 3 آیات ہیں۔ یہ پوری 10 آیات ہوئیں۔ اگر ان 10 آیات کو پڑھ لیا جائے روزانہ رات میں تو انشاءاللہ اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس گھر میں یہ سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس سورت کا نام سنام القرآن اور ذروۃ القرآن بھی آیا ہے۔ سنام کے معنی ہوتے ہیں افضل حصہ، یعنی یہ سورت قرآن مجید کی سب سے افضل حصہ ہے، قرآن پاک کا سب سے افضل حصہ وہ اس سورت کے اندر ہے۔ اب ہم اس سورت کی مختصراً سی کچھ تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ مہربان، ہم نے یہ پہلے سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی پڑھا تھا کہ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی بہت ہی خاص صفت ہے جو ساری صفتوں پہ سبقت لے گئی، اس لیے ہم یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کا حصہ ہے۔ لیکن ہم جو تعوذ پڑھتے ہیں وہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی ایک صورت ہے، اس کے اندر ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرو تو اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود کی، تو اس آیت کی تکمیل میں ہم تعوذ پڑھتے ہیں۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہا۔ الف لام میم حروف مقطعات کے اندر ہے۔ قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں ایسے آیات آتے ہیں جیسے الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ ساری الفاظ ایسے ہیں جس کے معنی اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں اور انسان اس کے معنی نہیں جانتے، لیکن ان حروف کو پڑھنا باعث ثواب ہے۔ معنی ہمیں نہیں معلوم، اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر جب یہ پڑھا جاتا ہے، جیسے ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ پورا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے۔ تو مطلب الف لام میم جو ہم یہ پڑھتے ہیں اس میں 3 حروف ہیں، تو ہمیں اس کے پڑھنے پر نیکیاں ملتی ہیں۔
ٹھیک، اور ان کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قطع قطع کر کے پڑھا جاتا ہے، مطلب الگ الگ، الف لام میم الگ الگ پڑھتے ہیں ان کو، ٹھیک۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے معنی اس قرآن مجید کی کتاب ہونے میں لا ریب فیہ کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین پرہیزگاروں کو، تقوی والوں کو راہ دکھانے والی کتاب ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو اب ہدایت والے تقوی والے کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مطلب اللہ فرماتے ہیں ہمارے دیے ہوئے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک مطلب ایمان لاتے ہیں کس پر؟ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اتارا گیا، مطلب قرآن پاک، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ اگر کسی کو قرآن پاک کے اندر کچھ شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے، تو پھر وہ اسی جیسی کوئی صورت لے آئے، اگر وہ سچے ہیں تو قرآن مجید جیسی کوئی صورت، کوئی ایک لفظ بھی کوئی شخص نہیں بنا سکتا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا اپنا کلام ہے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین۔ اچھا، اب اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی، ہدایت دکھانے والی ہے۔ اب کسی کے دل میں یہ شک پیدا ہو کیا قرآن مجید صرف تقوی والوں کو ہدایت دیتا ہے؟ تو دیکھیں ہدایت کے دو جو ہے نا حصے ہیں، تو کون سے مطلب دو طریقے کی ہدایت ہوتی ہے، ایک ہدایت عام اور ایک ہدایت خاص۔ یہاں جو ہدایت کا ذکر ہے وہ ہدایت، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ہدایت خاص کا ذکر کیا۔ دیکھیں ہدایتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہدایت عام اور ایک ہدایت خاص۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ہدایت خاص کا ذکر کیا ہے جو متقین کے لیے ہوتی ہے، مطلب جو ایمان والے لوگ ہیں، تقوی والے، جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن پاک ان پر زیادہ اثر کرتا ہے، ان کے لیے زیادہ ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، ورنہ تو قرآن پاک پورے عالم کے لیے، سب کے لیے اس کی ہدایت عام خاص ہر فرد کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ہدایت رکھی ہے، لیکن یہاں ہدایت خاص کا ذکر ہے، ٹھیک، ہدی للمتقین پرہیزگاروں کو، تقوی والوں کو راہ دکھانے والی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، مطلب ہدی للمتقین کی تفسیر اللہ فرما رہے ہیں کہ تقوی والے کون سے لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ اچھا، غیب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیے ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتا ہے غیب۔ ایمان کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں بن دیکھے اس پر ایمان لانا۔ غیب کون سی چیزیں؟ وہ چیزیں جو ہمارے حواس خمسہ سے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، جیسے آخرت کے احوال، اللہ رب العزت کی ذات، فرشتے، آخرت اور جنت جہنم، اس کے احوال، ان سارے عالموں کو، قبر کے اندر کیا احوال پیش آتے ہیں، ان سب کے اوپر ایمان لانا، یہ غیب کے اوپر ایمان لانا کہلاتا ہے۔ تو وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے نماز کا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز کا قائم کرنا۔ مطلب یہ لوگ صرف نماز پڑھتے نہیں ہیں کہ جیسے آج کا مسلمان کہ ہم اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے کہ ہم صرف نماز پڑھ لیتے ہیں اور کہتے بھی ہم یہ ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی، لیکن اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ مطلب قائم کرنے کا یہ کہ نماز کو تمام رعایات کے ساتھ، سنتوں اور مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے پوری رعایت کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز کا قائم کرنا کہلاتا ہے۔ تو یہ لوگ نماز کے اوقات کا، نماز کی ہر چیز کا، سنتوں کا، مستحبات کا بہت ہی خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ آگے فرمایا، اچھا اب یہ تیسری صفت اللہ متقین کی بیان کر رہے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مطلب ایک تو ہوتا ہے واجبات جیسے زکوٰۃ ہے اور جتنی بھی حقوق کا ادا کرنا ہے،
واجب چیزوں کا ادا کرنا وہ تو کرتے ہی ہیں، اس کے علاوہ صدقات نافلہ، رشتہ داروں کی مدد کرنا، لوگوں کی جو ہے نا خیر خواہی کرنا، جہاں پر ان کو کبھی موقع ملے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اور ان کو اللہ پاک نے وسعت دی ہو، اللہ پاک نے ان کو موقع دیا ہو، تو یہ کبھی پس و پیش نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی اس راہ میں لوگوں پہ خرچ کرنے میں یہ کبھی بھی جو ہے نا کمی نہیں کرتے، تنگی نہیں کرتے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، مطلب قرآن پاک، قرآن مجید کے اوپر تو ایمان لاتے ہی ہیں، اس کے علاوہ قرآن مجید سے پہلے جو اللہ پاک نے کتابیں اور صحیفے نازل کیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، ان سب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ ایمان لانا اور ایک ہوتا ہے عمل کرنا۔ ہم قرآن مجید سے پہلے آنے والی تمام کتابوں پر، صحیفوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عمل نہیں کریں گے۔ عمل قرآن پاک کے اوپر کیا جائے گا، اس لیے کہ قرآن مجید نازل ہوا تو تمام چیزوں کے بارے میں ناسخ بن گیا۔ قرآن مجید نے تمام پہلے کی چیزوں کو، پہلے کی کتابوں کو، صحیفوں کو منسوخ کر دیا، اس پر اب عمل نہیں کیا جائے گا۔ وہ بالکل اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہیں، لیکن اب وہ منسوخ شدہ ہیں۔ اس کے اندر جتنے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی اللہ پاک نے احکامات دیے تھے، اللہ پاک نے اب ان سب کو جو ہے نا ختم کر دیا، اور اب قرآن مجید کو راہ ہدایت بنایا کہ اگر کوئی شخص ہدایت چاہتا ہے، جیسے ہم نے سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے ہدایت کی دعا مانگی تھی نا، اہدنا الصراط المستقیم، اب اس کے اندر اللہ نے اس کی تفصیل کر دی کہ دیکھیے کہ اگر ایمان والے لوگ ہیں، کون سے ایمان والے لوگ ہیں، اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، تو ان تمام باتوں پہ عمل کریں، غیب پر ایمان لائیں، نماز قائم کریں، اللہ کے راہ میں خرچ کریں، اور اللہ کی کتاب قرآن پاک پر اور اس سے پہلے تمام کتابوں پر ایمان لائیں، اور آگے وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے ایمان کا کتنا اہم جز ہے یہ وبالآخرۃ هم یوقنون، ہم اللہ رب العزت پر، آخرت پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایمان کیا اس درجے کا ہے کہ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہم واقعات سنتے ہیں، واقعات پڑھتے ہیں کہ ان کے اوپر کتنا اللہ کا خوف، کتنا آخرت کا یقین غالب تھا کہ وہ بالکل ایسے عمل کرتے تھے جیسے ان کو آخرت اور جنت کے احوال سامنے نظر آ رہے ہوں۔ ہم بھی یقین رکھتے ہیں، ہم بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم دیکھیے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین کس درجے پر ہے کہ جب ہمیں گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں کوئی ایسا موقع دیا کہ ہم گناہ کر سکیں، تو ہم گناہ کرنے سے نہیں چوکتے۔ دیکھیے اللہ رب العزت وبالآخرۃ هم یوقنون جو فرما رہے ہیں کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر ہمیں آخرت پر یقین ہو کہ اللہ رب العزت کے پاس ایک دن جانا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ ہر چیز کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے، تو ہم ان تمام گناہوں سے بھی بچیں جو ہم اکیلے میں کرتے ہیں، تنہائی میں کرتے ہیں۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ اکیلا ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، تو تب بھی وہ اللہ رب العزت کو ایسے ہی حاضر و ناظر جانتا ہے جیسے تمام لوگوں کے سامنے۔ مطلب تمام لوگوں کے سامنے تو ہمیں بہت سارے گناہ کرتے ہوئے حیا آتی ہے نا، شرم آتی ہے، ہم ان گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو کیا وہ ہم جو لوگوں کے سامنے گناہ کرنے سے بچے، وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بچے یا لوگوں کی شرم کی وجہ سے؟ ہم لوگوں کی شرم کی وجہ سے اگر بچے ہیں تو وہ ثواب کا ذریعہ ہوگا کہ نہیں؟ ہم نے ہر کام اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنا ہے، لوگوں کے لیے نہیں کہ لوگ دیکھیں گے تو اس لیے میں یہ گناہ نہیں کر رہا، لوگ دیکھیں گے تو میں یہ عمل کر رہا ہوں، لوگ دیکھیں گے تو میں یہ جو ہے نا اچھے کام کر رہا ہوں۔ نہیں، ہمیں اللہ رب العزت کے لیے کرنا ہے۔ اللہ پاک مومن کے اور مسلمان کے اعمال کو جو ہے نا تعداد کے حساب سے نہیں ناپیں گے، تعداد کے حساب سے کہ اتنی نمازیں پڑھی، اتنے صدقے کیے، اتنے قرآن پڑھے اور اتنے اچھے کام کے نہیں۔ اللہ رب العزت اخلاص کی بدولت دیکھیں گے کہ کتنا اس کے اندر اخلاص تھا، کتنی نیت خالص تھی۔ ہم نے حدیث پڑھی ہے نا جس میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جب حساب کتاب شروع ہوگا، 3 لوگ لائے جائیں گے تو جن کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اس میں ایک شہید ہوگا، ایک مال خرچ کرنے والا سخی ہوگا، اور ایک عالم ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قاری ہوگا۔ تو اللہ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا؟ تو وہ کہیں گے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، تمہارا مقصد تھا کہ لوگ مجھے جو ہے نا قاری کہیں، تمہارا مقصد تھا لوگ مجھے سخی کہیں، تمہارا مقصد تھا لوگ مجھے شہید کہیں، تو وہ تو کہا جا چکا، اب تم جہنم میں چلے جاؤ۔ تو دیکھیے انہوں نے ساری زندگی کیا ہوگا نیک عمل، لیکن اخلاص نہیں تھا، اللہ کی نظر میں وہ عمل مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھتا۔
تو ہم جو بھی عمل کریں کہتے ہیں کہ دن میں جب بھی صبح شام رات ہمیں اپنی نیتوں کو ٹٹولنا چاہیے. اللہ صبح سے لے کے شام تک میں نے جتنے اعمال کیے وہ کس کے لیے؟ اللہ تیری رضا کے لیے. اگر اپنے یہ دل کے اندر یقین پیدا کرنا ہے نا تو زبان سے بھی کہیں بار بار اللہ میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، تیری رضا کے لیے. ہر کام مومن تو ہر کام اپنی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. مطلب یہ کہ دیکھیں اگر ہم صبح سے لے کے رات تک عبادت تو مخصوص وقت کے اندر ہی ہم کرتے ہیں نا، باقی پورا دن ہم دن بھر کے اعمال ہوتے ہیں ہمارے، جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں اور دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں، گھر کی صفائی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، شوہر کی خدمت کر رہے ہیں، جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں اگر اس میں ہماری نیت اللہ کی رضا ہو تو ہم اپنے کام کریں گے لیکن ہمیں ثواب بھی ملے گا. ہم کھانا پکا رہے ہیں، اللہ تیری مخلوق جو میری کفالت کے اندر ہے، جو میری ذمہ داری کے اندر ہے، تیری رضا کی خاطر میں ان کے لیے کھانا بنا رہی ہوں کہ جب میں کھانا بناؤں گی وہ کھائیں گے، ان کے اندر طاقت آئے گی تو وہ تیری رضا والے کام کریں گے، اچھے اعمال کریں گے تو آپ کو کھانا پکانے پہ بھی نیکیاں مل رہی ہیں. اسی طریقے سے گھر کے جتنے کام ہم کر رہے ہیں اگر ہماری نیت اللہ کے لیے ہو، ہر ٹائم ہم سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کا پورا دن عبادت میں جائے گا، دوسرا یہ کہ شیطان آپ کو غلط کام کرنے کی طرف نہیں مائل کرے گا اور گناہوں سے بچنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا. تو وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. اور آگے اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر. مطلب دنیا کے اندر اگر ہدایت یافتہ لوگوں کو دیکھنا ہے تو وہ کون ہے ہدایت یافتہ لوگ؟ جو ان تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور وہ تمام باتیں جو اللہ نے یہاں فرمائی ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں. آگے فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور آخرت میں بھی اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہوں گے جو فلاح اور نجات پانے والے لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو ہدایت کے لیے قبول فرما، اور اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو صحیح طرح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.